بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں موجود ہوں نیلا بٹ کے مقام پہ۔ یہ وہ جگہ ہے جس کی تعریف کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ تحریک آزادی جموں کشمیر کا نقطۂ آغاز ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، مسلم کانفرنس کے سینئر رہنما جناب سردار عتیق احمد خان۔ سر، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ میں بغیر وقت ضائع کیے ہوئے اپنے سوالات کا آغاز کروں گا۔ سر، سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مسئلہ کشمیر آخر ہے کیا یہ کوئی ٹیریٹوریل ایشو ہے یا یہ لوگوں کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں؟ ریاست جموں کشمیر جو ہے یہ سارے متحدہ ہندوستان کی 565 ریاستوں میں سب سے بڑی 2-3 ریاستیں ہیں۔ حیدرآباد ہے، جونا گڑھ ہے، کلات ہے اور جموں کشمیر ہے۔ یہ 2-3 بڑی ریاستیں تھیں۔ تو یہ جو جموں کشمیر کی ریاست تھی یہ 87% مسلمانوں کی آبادی پر مشتمل تھی۔ اس کے تمام راستے پاکستان کے ساتھ آتے ہیں۔ اس کی تمام تجارت اور کاروبار پاکستان سے مراد نہیں، 14 اگست سے پہلے جو پاکستان میں موجود علاقوں کے ساتھ، تو یہ سارا سلسلہ اس کے مطابق تھا۔ پھر یہ ہے کہ آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو اولین سیاسی تنظیم ہے مسلمانوں کی، اس میں غیر مسلم بھی موجود تھے۔ مسلم کانفرنس کی کمیٹی میں بڑے بڑے معروف غیر مسلم بھی موجود تھے۔ یہ سارے ریاست جموں کشمیر کی نمائندہ جماعت تھی۔ 1946 کے انتخابات میں اس جماعت نے 21 نشستیں حاصل کی ہیں۔ 100% نشستیں مسلم کانفرنس کے پاس تھی۔ اس جماعت نے پاکستان بننے سے 24 دن پہلے غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کی سری نگر میں رہائش گاہ میں، اس رہائش گاہ پہ چودھری حمید اللہ خان کی صدارت میں ایک قرارداد پاس کی، جسے قرارداد علاقے پاکستان کہتے ہیں، جس کا مطلب یہ تھا کہ جو پاکستان بننے جا رہا ہے تھوڑے دنوں بعد، اس پاکستان کے ساتھ اس ریاست کا الحاق کیا جائے۔ جب یہ بات طے ہو گئی تو ہندوستان نے، ہندو قیادت نے یہ بات میز پر بیٹھ کر طے کرنے کے باوجود ان کی نیت میں فطور آیا۔ انہوں نے انگریز کے ساتھ ملی بھگت کی، انہوں نے پٹھان کوٹ سے تھوڑا سا راستہ کشمیر کو دے دیا، اور مہاراجہ ہری سنگھ نے جو ہے اس میں لہت و لال سے کام لیا۔ اس میں مہاتما گاندھی بھی شامل تھے، کشمیر کی کانگریس کی باقی قیادت بھی شامل تھی، اور یہ مہاراجہ کو جا کے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ عراق کا اعلان نہ کریں بلکہ آپ انتظار کریں۔ عراق کا حق جو تھا وہ مسلم کانفرنس کے پاس تھا، کیونکہ اسمبلی کی 21 نشستیں مسلمانوں کی مسلم کانفرنس کے پاس تھی۔ تو جب یہ معاملہ ہوا اور 14 اگست کو پاکستان بن گیا، تو ہندوستان نے مختلف ریاستوں سے سول کپڑوں میں فوجی اور پولیس کے اہلکار کشمیر منتقل کرنے شروع کر دیے، تاکہ فوج کا ذکر نہ ہو لیکن فوجی موجود ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے بعد میں جموں میں قتل عام کیا مسلمانوں کا، اور برطانیہ اور امریکہ کے اخبارات کے مطابق اس وقت کا قتل عام جو ہے یہ 2.5 لاکھ کے قریب ہے۔ ہمارے خیال کے مطابق 3-4 لاکھ سے زیادہ ہے، لیکن برطانیہ اور امریکہ کے اخبارات نے اس قتل عام کو جو ہے 2.5 لاکھ لکھا ہے۔ یہ سلسلہ جب ہو گیا کہ وہاں سے فوجی دستے سول کپڑوں میں کشمیر میں مختلف ریاستوں سے آنے لگے، تو بجائے دبل اس خطرے کو پاپا اور نیلا بٹ نے تحریک آزادی کا آغاز کر دیا۔ تحریک آزادی جو ہے 18 ماہ تک چلی، یہاں سے نکلی اور گلگت بلتستان تک چلی، وہاں کا مرزا حسن اس کو سنبھالا، اور یہ تحریک تیزی کے ساتھ کامیابی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اور جس دن یہ سیز فائر ہوا ہے اس کے 2-4 دن بعد ہمارے مجاہدین نے سری نگر اور پنچ کو مکمل طور پر فتح کر لینا تھا، لیکن سیز فائر ہندوستان نے کروایا، اور یہ وعدہ کیا کہ جب حالات ٹھیک ہوں گے تو اس وقت ہم اس کو جو ہے وہ ان کو اپنا فیصلہ کرنے کا موقع دیں گے۔ لیکن اور اس کے نتیجے میں جو عالمی قراردادیں وجود میں آئیں وہ بھی وہی بات کر رہی ہیں جو مسلم کانفرنس کی قرارداد نے کی، کہ کشمیر ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا کشمیری پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، یہ فیصلہ کریں، دونوں میں سے کوئی ہے۔ تو وہ پھر ہندوستان کی رکاوٹ نے مسئلہ کشمیر کو پیدا کر دیا۔ یہ 2 کروڑ لوگوں کی زندگی اور موت کا سوال ہے، حق وہ خود ارادی کا سوال ہے۔ کوئی 2 ملکوں کے درمیان زمین کا جھگڑا نہیں ہے، ریئل اسٹیٹ کا جھگڑا نہیں ہے، ایک کے تحت زمین کا جھگڑا نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر 2 کروڑ لوگ کے حق خود ارادی کا مسئلہ ہے، استصواب رائے کا مسئلہ ہے، اور آگے چل کر یہ جنوب ایشیا کی زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔
سر یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیریٹوریل ایشو نہیں ہے، لیکن سر پاکستان اگر فرض کرتے ہیں کہ ٹیریٹوریل ایشو کے طور پہ اس کو پریزنٹ کرے، کیا پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے عالمی دنیا میں انٹرنیشنلی؟ نہیں، ٹیریٹوریل ایشو کے طور پر پیش کیا نہیں جا سکتا. ٹیریٹری بھی اپنی جگہ اہم ہے. ہندوستان ٹیریٹری میں دلچسپی رکھتا ہے، پاکستان جموں و کشمیر کے عوام میں دلچسپی رکھتا ہے. دو باتوں میں فرق ہے. سر بالکل میں بھی یہی بات مانتا ہوں، کیونکہ آئین پاکستان میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے، آرٹیکل 257 میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے. لیکن جو پاکستان کی طرف سے ایک میپ پیش کیا گیا جس میں کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا گیا، یہ ظاہر نہیں کرتا کہ پاکستان اس کو ٹیریٹوریل ایشو کی شکل دے رہا ہے؟ نہیں، کیونکہ ایسا یہ نہیں. کوئی آزاد کشمیر سے یا منظور تو نہیں ہوا یہ. نہیں، ایسا نہیں ہے. منظوری مسلمانوں سے کی ہوئی ہے. دوبارہ آزاد کشمیر سے منظور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دو طرح کی منظوری ہے. ایک یہ ہے کہ 100% نشستیں مسلمانوں کی مسلمان کے پاس تھی. سر وہ تو آپ کہتے ہیں نا، لیکن انٹرنیشنلی دنیا اس کو تو نہیں مانتی نا. نہیں، میرے کو یہ آپ کی بات نہیں ہے. میں تاریخی حقائق کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اگر ہم دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو کوئی تیسرا آدمی ہم کو ایک گنے یا 5 گنے، اس کی مرضی کی بات ہے. لیکن ہم دو آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے 21 نشستیں جس جماعت کے پاس تھیں، ایک تو اس سے قرارداد. یہ جو قرارداد ہے یہ محض سیاسی قرارداد نہیں ہے، یہ جموں و کشمیر کے عوام کا ریفرینڈم ہے. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو نعرہ یہاں سے مجاہد احمد سردار عبدالقیوم خان نے دیا، آج کشمیر کے اندر تمام کے تمام لوگ، برہان وانی شہید ہوتے ہیں، ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا. جو قاضی نثار شہید ہوتے ہیں ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں تھا. یاسین ملک صاحب وہاں JKLF کے رہنما ہیں، علی گیلانی صاحب کی اپنی جماعت ہے، سب اپنی اپنی جماعتوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. لیکن یہ تحریک ساری کی ساری جو ہے پاکستان کے پرچم تلے اور کشمیر بنے گا پاکستان کے دائرے کے ساتھ چل رہی ہے. اس کو سمجھنا چاہیے. سر میں بھی کیونکہ کشمیر بنے گا پاکستان اس کا نعرہ لگاتا ہوں، بڑے فخر کے ساتھ لگاتا ہوں. پاکستان کی طرف سے اگر یہ نعرہ لگے تو میرے خیال میں انٹرنیشنل دنیا اس کو اس طرح ایکسیپٹ نہیں کرے گی. اور یہ میرے خیال میں میپ کو شو کرنا، کیونکہ آپ جس قرارداد کی بات کریں UN ریزولوشن پڑھ کے دیکھیں، اس میں کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے. کیونکہ اس کا مطلب انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹیبل اس کو نہیں مانا گیا. وہ تو ہم کہتے ہیں نا، وہ تو ہمارا یہ پوائنٹ آف ویو ہے. انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹ، تو سر میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ میپ اگر کابینہ سے منظوری کروانی تھی تو پہلے آزاد کشمیر کی اسمبلی سے اس کی منظوری ہونی چاہیے تھی، پھر گلگت بلتستان کی اسمبلی سے اس کی منظوری ہونی چاہیے تھی، اور یہ دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتا اور یہ پاکستان اس کو پھر ٹیریٹوری ایشو میں پیش کرتا. یہ انہوں نے ہندوستان کے جواب میں کیا ہے. جن کو اس بات پر اعتراض ہے ان کو ہندوستان نے جب یہ انیکشن میں شامل کیا اس وقت اعتراض کرنا چاہیے تھا. جب ہندوستان نے گلگت اور مظفر آباد کا موسم بتانا شروع کیا کہ ان کو اعتراض ہے مقامی یا عالمی سطح پر، ان کو اس وقت اعتراض ہونا چاہیے تھا. ہندوستان کے نقشے میں شامل کرنے پر ایک غیر قانونی فوجی قبضے کے ذریعے اس پر تو لوگوں نے اعتراض نہیں کیا، اس پر تو عالمی برادری نہیں بولی. اور جب ہندوستان کے جواب میں کشمیریوں کی خواہشات کے برعکس فرض کریں، اور پر میں دونوں یہاں بیٹھے ہوئے، یہاں بیٹھ کے کھانا کھائیں یا پرے کمرے میں کھائیں، لیکن صاحب خانہ کی دعوت پر آئے ہوئے ہیں، تو ہم یہاں بیٹھ کر جتنی دیر بیٹھیں، جس کمرے میں بیٹھیں، چائے پئیں، کھانا کھائیں، جو گپ شپ کریں، یہ مہمان صاحب خانہ کی مرضی کی بات ہے. تو جب کشمیر کے لوگ اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیے ہوئے ہیں، جو وہاں جانے دے رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں، ہندوستان کا پرچم جو ہے وہ لگانا مشکل ہے اور پاکستان کے پرچم تلے تحریک چل رہی ہے، اور ہندوستان ایک ایگریشن کرتا ہے، ایک فوجی ایگریشن ہے. پاکستان نے جواب میں فوجی ایگریشن نہیں کیا، انہوں نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کی بات کی. لیکن جب انہوں نے میپ دکھانا شروع کیا کہ ہم نے یہ نقشہ ہے، تو پاکستان نے ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہندوستان کا جواب دیا، بہت اچھا کیا، اقدام کیا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ مشروط ہے. پاکستان نے جو نقشہ جمع کروایا ہے اس کو پھر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے ساتھ مشروط کیا ہے. لیکن ہندوستان کے سیاسی بات کا جواب سیاسی طریقے سے دینا، ان کی سفارتی بات کا جواب سفارتی طریقے سے دینا، اور ان کی کسی اور حکمت عملی کا جواب اس حکمت عملی سے دینا، یہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. کیونکہ پاکستان کو جو فریق بنایا گیا ہے وہ ہندوستان کی درخواست پر بنایا گیا ہے. پاکستان خود درخواست دے کے فریق نہیں بنا. یہ بات یاد رکھیں آپ کہ پاکستان فطری طور پر فریق ہے، لیکن اس مقدمے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہندوستان نے درخواست دی کہ پاکستان کو فریق بنایا جائے، تو عالمی برادری نے اس کو فریق بنایا. سر آپ گلگت پہ کیا موقع رکھتے ہیں؟ کیا اس کو صوبہ بنانا چاہیے؟ میرا موقع 20 دفعے آ چکا ہے، پہلی بار نہیں آیا. اسمبلی کے اندر، اسمبلی کے باہر، اور گلگت کے بارے میں ہمارا موقف جب پیپلز پارٹی نے یہ کام شروع کیا اس دن ہم نے اس کی مخالفت کی. جب نون لیگ نے کیا اس وقت ہم نے مخالفت کی، جب PTI نے کیا اس وقت کرنے کی بات کی اس وقت ہم نے مخالفت کی.
تو ہمارا موقف اس میں بالکل واضح ہے. اور گلگت بلتستان کے بارے میں مجاہد اول کا ایک خط ہے جس کا عنوان ہے کہ شمالی علاقہ جات کی آئینی حیثیت. وہ خط ضرور آپ لوگوں کو نوجوانوں کو پڑھنا چاہیے تاکہ مجاہد اول نے حکومت پاکستان کو لکھا تھا کلام صاحب. فرض کرتے ہیں ٹھیک ہے فرض کرتے ہیں کہ انڈیا نے لداخ کو اس کو الگ کر دیا کشمیر سے اور پاکستان گلگت کو الگ کر دیتا ہے تو پھر پاکستان تو اس کا جواب دے رہے ہیں انڈیا کا, پھر اس کی آپ مخالفت کیوں کریں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اقدام غلط ہے وہ غلط ہے, کوئی بھی حکومت کرے غلط ہے. ہم نے صوبے کی بات جب شروع ہوئی اسی وقت اس کی بات بھٹو صاحب نے شروع کی تھی بنیادی طور پر. بھٹو صاحب جب وہ آزاد کشمیر کے دورے پر آئے تھے تو یہاں مجاہد اول صدر تھے, انہوں نے اس کی مخالفت کی. استعمالی نظام میں حکومت تھا, انہوں نے اس کی سخت مخالفت کی تھی. بھٹو صاحب لکھ پڑھ کے اپنے منشور میں انتخابی منشور میں لے کے آئے تھے کہ میں بنگلہ دیش کے بجائے آزاد کشمیر اور گلگت کو ایک کے بجائے 2 صوبے دوں گا. اس کی مسلم گرامہ سے مخالفت کی اور اس کے نتیجے میں وہ بات معطل ہو گئی. کیونکہ اس کی مخالفت سر فہرست مسلم گرامہ سے کر رہی ہے, باقی کی بات ہے تو ابھی کل کی بات ہے, جو مارچ کی بات ہے. سر شملہ معاہدہ ہے, اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں تو کشمیری کی جنگ ہوئی, بنگلہ دیش سے الگ ہو گیا, ان کو تو فائدہ ہوا, ہمیں کیوں نقصان ہوا؟ کیونکہ یہ پہلے انٹرنیشنل ایشو تھا. لیکن اس پورے معاہدے کو پڑھیں تو یہی چیز ظاہر ہوتی ہے, کہیں بھی آپ وہاں اس کا سواب رائے کا ذکر نہیں ہے, اور یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ بائیلیٹرل ایشو ہے یا میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کوئی میکینزم طے ہوگا اس پہ عمل کیا جائے گا. تو یہ بائیلیٹرل ایشو کیوں بن گیا؟ یہ اس کو ٹیریٹوری ایشو نہیں بنا رہا. جب بائیلیٹرل ایشو ہوگا تو ظاہری بات ہے ٹیریٹوری ایشو ہے نا, پھر 2 فریقوں کا نیا مسئلہ زمین کا تنازع ہے. پھر اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ایک یہ ہے کہ آپ لوگوں کی تھوڑی معلومات اگر درست ہوں, یہ قاعدے پہلی کا سبق ہمیں انٹرویو میں نہ پڑھنا پڑے. ایک تو یہ ہے کہ جس سے شملہ معاہدہ ہوا اس کے تیسرے روز مجاہد اول کا کراچی یونیورسٹی میں اسلامی جمعیت طلباء کے پروگرام میں شفیع نگی جامی غالباً حلف لے رہے تھے. ان کا بیان ہے کہ ہمارے پاس یہ محفوظ ہے اور فراد صفات محفوظ ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی بغارت کشمیری سیز فائر لائن کو کنٹرول لائن تسلیم نہیں کرے گا. ہم شملہ معاہدہ میں شریک نہیں ہیں, اس کے فریق بھی نہیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مسلم فارمرس LOC لکھتی ہی نہیں ہے. اگر آپ کو یہ سوال کرتے ہی نا, اگر آپ کو ہمارا موقع پتہ ہوتا تو یہ آپ نوجوانوں کو تھوڑا سا مطالعہ کرنا چاہیے اور پتہ کرنا چاہیے کہ اس بات کا کیا موقع ہے. ہم اپنی قراردادوں میں, جماعتی قراردادوں میں, تقریروں میں اسے سیز فائر لائن کہتے ہیں, نمبر 1. اور ہم دوسرا ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک بین الاقوامی مقدمے کو آپ نے 2 طرفہ تعلقات کا مقدمہ بنا دیا. 2 باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ میں 90 میں پہلی بار الیکٹ ہوا. 1990 میں پہلی قرارداد جو میں نے آزاد کشمیر اسمبلی میں جمع کروائی وہ قرارداد یہ تھی کہ شملہ معاہدہ کی منسوخی کے بارے میں آزاد کشمیر اسمبلی اعلان کرے. حالانکہ ہمارے اعلان سے شاید فرق نہیں پڑتا, لیکن ہمارے اعلان سے ہماری پوزیشن واضح ہوتی ہے. یہ قرارداد ابھی تک موجود ہے, اس کی کاپی کہیں آپ ہمارے اسٹاف سے حاصل کریں, اس کو پڑھیں اور یہ دیکھیں کہ اس پر پھر تمام باقی لوگوں کا رد عمل کیا ہے میرے خلاف. لیکن میں پہلی بار MLA منتخب ہوا تو میری پہلی قرارداد اسمبلی میں یہ تھی کہ یہ آپ نے بین الاقوامی مقدمے کو جو ہے 2 طرفہ تعلقات کا مقدمہ بنا دیا ہے. یہ 2 طرفہ تعلقات کا مقدمہ نہیں ہے اور اسی لیے ہم سیز فائر لائن کو لائن آف کنٹرول تسلیم نہیں کرتے. لائن آف کنٹرول ہوتی ہے 2 ملکوں کے درمیان, سیز فائر لائن جو ہے وہ بین الاقوامی اصطلاح ہے. البتہ دوسرا جو اس کا پہلو ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے, جو بات آپ نے کہی ہے دوسری وہ نوجوانوں کو سمجھنی چاہیے کہ بھٹو صاحب چونکہ مشکل حالت میں تھے تو اس کے باوجود انہوں نے مشکل حالت میں شملہ معاہدے کے پریمبل میں یہ بات لکھا ہے کہ یہ سارا ڈاکومنٹ اس اقوام متحدہ کی قراردادوں کے جو اسپرٹ ہے وہ اس کو گورن کرے گا. تو اس سے انہوں نے دستبرداری اختیار نہیں کی. یہ 2 طرفہ ضرور بات ہو گئی, بائی لیٹرل ایشو کی طور پر سامنے آ گیا, لیکن اگر پہلا دوسرا صفحہ پڑھیں شملہ معاہدے کا تو ذوالفقار علی بھٹو نے اقوام لکھا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے اسپرٹ میں وہ اس کو گورن کرے گا, یعنی اس کی رہنمائی میں یہ دیکھا جائے گا. انہوں نے مشکل حالت میں بھی اچھا معاہدہ کیا, ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, بلکہ آپ کا موقف تو اس پہ سامنے ہے, کیونکہ میں تو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نے اس کو ٹیریٹوری ایشو کے طور پر پریزنٹ کیا, میپ میں بھی اور شملہ معاہدے میں بھی, اور یہ ساری چیزیں کرتی ہیں. سر آگے بڑھتے ہیں. سر مشرف کے 4 نکل کے جو پوائنٹ تھے اس پہ اس کی وزڈم کیا تھی؟ کیونکہ آپ تو کشمیر بنے کا پاکستان کا نام لگاتے ہیں, وہ سب گورننس اور اس کی وزڈم کیا تھی؟ اس کی ایک تو وزڈم یہ تھی کہ اگر پرویز مشرف کی بات مان لی جاتی تو پہلی بات یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر ایسا حل کی طرف جاتا, نمبر 1. دوسری وزڈم یہ تھی کہ کشمیر کے تقسیم ہونے کے خطرات ٹل جاتے. سیلف گورننس کا مطلب یہ تھا کہ گلگت کی اپنی حکومت ہو,
لداخ کی اپنی حکومت ہو، آزاد کشمیر کی اپنی حکومت ہو، جموں کی اپنی حکومت ہو، سری نگر کی اپنی حکومت ہو، جس طرح پونچھ ڈویژن ہے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ضلع باغ بھی ہے، سدوتی بھی ہے، راولا کوٹ بھی ہے، تینوں کی اپنی ایک حیثیت ہے. لیکن یہ میں نے خود بنایا تھا اس کو پونچھ ڈویژن، تو یہ پونچھ کا پرانا نام ہم نے تاریخی اعتبار سے چونکہ پونچھ ریاست تھی تو میں اس کی تقسیم میں شامل نہیں تھا، لیکن جب ہو گیا تو مجھے موقع ملا تو میں نے اس کو دوبارہ اکٹھا کر دیا. وہ ہوتا ہی ہے کہ یہ جموں کی جو حکومت تھی وہ ریاست جموں و کشمیر کے جموں کے حصے کی حکومت کہلاتی ہے. آزاد کشمیر کی حکومت آزاد کشمیر کے حصے کی حکومت کراتی. سیلف گورننس کا مطلب یہ تھا کہ جس طرح کی جغرافیائی تقسیم ہے جب تک یہ ختم ہوتی اس وقت تک نمبر ایک یہ کہ اپنی اپنی علاقائی حکومتیں قائم ہو جائیں، نمبر دو ان کے درمیان تجارت انٹر کشمیر ٹریڈ اور ٹریول ہو جائے. چونکہ پہلا ٹرک میں نے خود پاس کیا تھا، ٹریڈ میں نے شروع کیا تھا، ٹریول جو ہے وہ پرویز مشرف نے شروع کیا تھا. چھوٹی میں CNN اور BBC کے کیمروں کی موجودگی میں پہلا ٹرک میں نے پاس کیا تھا، پاکستان ہندوستان کے نمائندے موجود نہیں تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس وقت بھی سپورٹ کیا اور آج بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں. آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پرویز مشرف کے جو فارمولہ تو ایسا نہیں تھا، لیکن جو تجاویز تھیں اگر ان پر عمل کیا جاتا آج یہ حالت نہ ہوتی کہ ہندوستان اس کو بالکل آئینی قانونی اور ہر اعتبار سے فوجی قبضہ تو تھا ہی تھا، لیکن ہم تھوڑی سی پیش رفت کی طرف جا رہے تھے. بسیں آ رہی تھی، ٹرک جا رہے تھے. کشمیریوں کا فرض کریں بانیال پاس بند ہو جائے برف میں تو آپ کا وہاں کا جو اخروٹ ہے، جو سیب ہے، اربوں روپے کا. آپ کو شاید اطلاع ہو یا نہ ہونی چاہیے کہ یہ جو ایک سال ہے یہ جو لاک ڈاؤن کا، اس میں 62 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے ہندوستانی پاکستانی روپے میں کشمیر کی تجارت کا، یہ سیب کا، زعفران کا، فروٹ کا. تو یہ انٹر کشمیر ٹریڈ، انٹر کشمیر ٹریول کا مطلب یہ ہے آپ کہیں کیرل میں کھڑے ہونا، آپ کہیں سیواری میں کھڑے ہوں، آپ کہیں بٹل میں کھڑے ہوں تو آپ کو پتہ لگے وہاں کہ سگا بھائی پالی طرف ہے، باپ ادھر اور بیٹا اس طرف ہے. تو جب 60 سال کے بعد لوگ ملے اگر وہ منظر آپ دیکھتے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا کہ پرویز مشرف کی وزڈم کا کیا نتیجہ ہے. لوگ یقین نہیں رکھتے تھے اس بات پر کہ جب ہم 60 سال کے بعد مل رہے ہیں، 70 سال کے بعد مل رہے ہیں. تو لوگوں کا ملنا، تجارت، کاروبار، ٹریڈ، ٹریول، لوگوں کی معاشی حالت سمجھ جاتی اور کشمیر بلاخر تقسیم ہونے سے بچ جاتا. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وسیع تر مفادات میں آپ اپنے موقف سے کچھ ہفتے پیچھے ہٹ گئے تھے. وسیع تر مفادات میں ہمارے موقف، ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، پیچھے کی طرف ہٹ گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ریاست کے تشخص کی بات کرتے ہیں. سر آپ نے کہا کہ اس طرح ریاست ٹوٹتی نہ، لیکن جو چناب فارمولہ تھا اس میں تو ٹوٹ گئے تھے نا. چناب اس کا ذکر نہیں تھا، اسی چناب وہ تو 60s میں ذکر تھا. تجاویز بہت آتی رہی ہیں. ہاں تجاویز جو ہے وہ بہت آتی رہی ہے، صرف چناب کی بات نہیں ہے. لوگ آسان باتیں یاد رکھتے ہیں، یہ کافی بڑا پیچیدہ کام ہے. ابھی 1-2 ہفتے پہلے USIP نے پھر ذکر کیا ہے جو کہ ڈان نے چھاپا ہے اور بھی اس کا لنک میرے پاس موجود ہوگا. ابھی تازہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہفتہ 10 دن پہلے USIP نیو یارک نے پھر اس بات کو ریپیٹ کیا ہے کہ پرویز مشرف کی تجاویز اور اس کا جو کشمیر کا حل جو اس نے پیش کیا تھا وہ مقابلتاً بہت بہتر حل تھا. تازہ ترین بات آپ کو دنیا کے ایک بہت بڑے تھنک ٹینک کی USIP کی بتا رہا ہوں. تو اس لیے میں اکیلا نہیں کہتا، ہم اپنے موقف سے سر منہ نہیں ہلے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ چونکہ پیچیدہ ہو گیا ہے، اس مسئلے کے اندر اور فریق آ گئے ہیں، اس مسئلے کے اندر ساری دنیا انوالو ہو گئی ہے، یہ نیوکلیر فلیش پوائنٹ بن گیا ہے. تو اب آپ کو سارے فریقوں کی بات وقت کے ساتھ ساتھ سننی ہوگی. اسی لیے ہم مذاکراتی حل کی بات کرتے ہیں کہ آپ اس کو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مذاکرات کی بیس بن جائیں. ہم اپنے موقع سے بالکل دستبردار نہیں ہیں. سر آپ کے پاس کوئی اس کے علاوہ کوئی ایسا سولوشن موجود ہے مشرف کے 4 پوائنٹس کے علاوہ جو تمام فریقین کے لیے قابل قبول؟ اور فریقین میں گلگت کے لوگ بھی آتے ہیں، لداخ کے بدھزم کے لوگ بھی آتے ہیں، جموں کے ہندو بھی آتے ہیں، آزاد کشمیر و وادی کے لوگ بھی آتے ہیں. ایسا کوئی آپ کے پاس کوئی ایسا اسٹرانگ؟ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم جموں و کشمیر کہتے ہیں اس کا مطلب مہاراجہ ہری سنگھ کی وہ ریاست ہے جو 13 اگست 1947 رات 12 بجے تک موجود تھی. جب ہم کشمیری عوام کہتے ہیں تو ہر وہ آدمی جس کے پاس مہاراجہ ہری سنگھ کے 1925 کے قانون کے تحت اسٹیٹ سبجیکٹ موجود ہے وہ آدمی کشمیری ہے. اس میں ہندو، سکھ، مسلمان، یہودی، نصرانی کا نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو 1925 کے قانون کے تحت اسٹیٹ سبجیکٹ ہولڈر ہے، باشندہ ریاست ہے، وہ کشمیری ہے. آپ کی میری طرح سری نگر کا ہے، جموں کا، حیدرآباد کا، لداخ ہے، اور اس کا حق برابر کی بنیاد پر ہے کہ وہ سارے کا سارا وہ ہے. اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں
اسی لیے بہتر رہنمائی آپ کو مہیا کرتی ہے کہ وہ آپ رفتہ رفتہ مذاکرات کی میز پر بیٹھیں. مذاکرات کی میز پر جب بیٹھیں گے پھر بے شمار چیزیں جو ہیں وہ جنگ و جدل کے میدان کے بجائے مذاکرات کی میز پر لوگ ملیں گے, اٹھیں گے, بیٹھیں گے, ایک بات کا حل نکالیں گے. 10 تنازعات ہیں, ہو سکتا ہے سال 2 سال میں 2 تنازعات طے ہو جائیں, 8 رہ جائیں, کل ہی کم ہو جائے. جنگ کے میدان میں گفتگو کرنا اور مذاکرات کی میز پر گفتگو کرنے میں فرق ہے. اس وقت جنگی ماحول ہے, اس وقت فتح و شکست کا ماحول ہے, اس وقت کشمیری بیچ میں مذاکرات میں شریک اور فریق نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ جو بنیادی فریق کی حیثیت سے مار کھا رہے ہیں, لڑ رہے ہیں, مزاحمت کر رہے ہیں. جب مذاکرات ہوں گے تو کشمیری تیسرے فریق کی حیثیت سے, بنیادی فریق کی حیثیت سے مذاکرات کی میز پر بیٹھیں گے. اور پہلے کشمیری اپنے درمیان بیٹھیں گے, انٹرا کشمیر ٹریڈ کی بات ہے, ٹریول کی بات ہے. اور یہ آئیڈیا مجاہد اول سردار قیوم خان نے یہ اصطلاح سب سے پہلے 1979 میں استعمال کی. اس کے 3-4 سال بعد امریکیوں نے ان سے مشورہ کر کے USIP نے یہ اصطلاح رابطہ عالم اسلامی کے اجلاس میں 79 انہوں نے قرارداد پیش کی تھی کہ آر پار کے کشمیریوں کو ملنے کا موقع دیا جائے. 1980 کی ڈائریکٹری میں چھپی ہوئی ہے. 81-82 میں امریکیوں نے ان سے رابطہ کیا کہ ہمیں بتائیے کیا کریں. 83-84 میں 84-85 میں پہلی بار مجاہد اول کی تجویز پر اور پار سے آہستہ آہستہ لوگوں کو ملنے کا موقع دیا گیا. تو لداخ کا آدمی بھی ہوتا تھا, کارگل کا آدمی بھی ہوتا تھا, گلگت کا آدمی بھی ہوتا تھا, جموں کا آدمی بھی ہوتا تھا, سری نگر کا بھی ہوتا تھا. میں بھی کئی مذاکرات میں, جاپان میں, کینیڈا میں, سوئٹزرلینڈ میں, امریکہ میں کئی مذاکرات میں بیٹھے اٹھنے کا موقع ملا ہے. اور پاکستان کا نمائندہ بھی ہوتا تھا, ہندوستان کا کوئی نمائندہ. سر یہ کہ سر آپ کہہ رہے ہیں کہ جب مذاکرات آئیں گے اس کو دیکھا جائے گا کیا حل کیا جائے گا, لیکن آپ کے پاس کوئی ایسا فارمولہ بھی ذہن میں نہیں ہے جس طرح جناب فارمولہ ہے, دوسرا کوئی 4 پوائنٹ ہے, ایسا کوئی نیو فارمولہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ نہیں, نیا فارمولہ کیا ہو سکتا ہے؟ اتنا پیچیدہ مسئلہ ہے. بہت بڑی شخصیت دنیا جو ہے, ساری دنیا نیوکلیر جنگ کے قریب پہنچی ہوئی ہے. تو کوئی اگر 20-30 سال کا کینسر کا مریض ہو تو آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں جی آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں, یہ بتائیں کہ شام تک میں کینسر کا مریض ٹھیک ہو کے گھر کیسے جا سکتا ہے. یہ جس وقت مسئلہ شروع ہوا اس وقت کی آبادی, اس وقت کے وسائل, اس وقت کے ہتھیار. آج ہندوستان ایٹمی قوت ہے, چین ایٹمی قوت ہے, پاکستان ایٹمی قوت ہے, روس سر پہ بیٹھا ہوا ایٹمی قوت ہے, افغانستان میں جو فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری ایٹمی ممالک کی فوجیں ہیں. تو آج کے کشمیر کی جب آپ بات کرتے ہیں کہ آپ تنہا ہیں کہ آپ کو اکیلے کو بات کر سکتے ہیں, آج تو آپ تو جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ سارے بیٹھیں گے مذاکرات کی میز پر کشمیریوں کے ساتھ. تو یہ رفتہ رفتہ معاملہ کس طرح بیٹھیں گے؟ وہ تو شملہ معاہدے میں بائیلیٹرل ایشو ہے, کس طرح چلیں سر آگے چلتے ہیں. کیونکہ انڈیا اس وقت جو کر رہا ہے, جو اسٹیپ اٹھا رہا ہے, پراپر اسرائیل کی جس طرح اسرائیل نے کیا تھا کہ وہاں پہ آبادیاں قائم کی تھی, آبادی کا تناسب چینج کیا تھا, انڈیا بھی یہی کام کر رہا ہے. اب وہ یہی کرے گا تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کو دنیا نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. پہلے تو چین نے ہندوستان کو 1000 فیٹ سارا 12,000 کلومیٹر ہے, چین نے انہیں جوتے مار مار کے 13,000 مربع کلومیٹر سے پیچھے کر دیا. نمبر 1. نمبر 2, چین نے یہ کہا ہے کہ ہم آرٹیکل 370 کی ایبروگیشن نہیں مانتے. 2. نمبر 3, چین نے کہا کہ جو اسٹیٹ سروے کامنٹ جاری کیے ہیں وہ ہم نہیں مانتے. چین اب مستقبل کی سپر پاور ہے, اس کا کہنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 3 باتیں یہ. چوتھی بات یہ کہ امریکہ کا جو صدارتی امیدوار ہے ہارتا ہے یا جیتا ہے, لیکن دنیا کا بہت بڑا لیڈر ہے, اس نے کہا کہ یہ ساری جو تبدیلیاں ہندوستان نے کی ہیں یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے, ہم اس پر ایک کشمیری کے لیے آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا راستہ نکالیں گے. تو یہ جو ہندوستان نے کیا ہے اس کو ساری اور خود ہندوستان کے اندر اس کے اوپر جو ہے جو آرا آ رہی ہے, جو آرٹیکلز آ رہے ہیں, جو تبصرے آ رہے ہیں, جو اسمبلی میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, وہ ساری کی ساری یہ کہہ دیا ہے کہ یہ صرف BJP کا موقف ہے. خود ہندوستان کے اندر لوگوں نے, سنجیدہ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. لیکن BJP کا موقف ہے, لیکن ان کو تو بہت بڑی تعداد میں سیٹیں ملی ہیں, 300 سے زائد سیٹیں ان کی, تو وہ تو انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. جی وہ ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اسی وجہ سے انہوں نے اسمبلی سے قانون پاس کیا. لیکن میں یہ بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس بات کو ساری دنیا نے قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہندوستان اندر سے تیزی کے ساتھ کمزور ہونا شروع ہو گیا. ہندوستان کی اکانومی نیچے چلی گئی, ڈیفینس نیچے چلا گیا. پچھلے 2 مہینے سے پاکستان پر 1000 فیٹ پر حملے کی باتیں کر رہا ہے, پاکستان پر حملے کی باتیں کر رہا ہے. تو یہ ساری بات چین نے وہاں ان کو یہ سلک روٹ سے دور کر دیا, اور بائشا ڈیم سے دور کر دیا, سی پیک کے روٹ سے دور کر دیا, اور ان کو بری طرح ان کو ہیوملیٹ کیا ہے
اس لیے کہ ان کا لیفٹیننٹ جنرل آتا ہے، چین کا میجر جنرل جاتا ہے، ان کا بریگیڈیئر آتا ہے، ان کا کرنل جاتا ہے. تو چین نے ان کو میسج دے دیا ہے کہ آپ ایک چھوٹا ملک ہے، چھوٹی قوم ہے، چھوٹی فوج ہے، ہم برابری کی بنیاد پر نہیں بیٹھ سکتے، بلکہ آپ کا لیفٹیننٹ جنرل ہوگا تو ہمارا میجر جنرل آئے گا. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ کشمیر کے حوالے سے. تو سر ویسے اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ کشمیر کا پولیٹیکل سچویشن ہوگا تو لیکن یہ پولیٹیکل سچویشن اس کے لیے انڈیا کو مجبور کرنا ہوگا. ویسے تو انڈیا کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اس سچویشن کی طرف، جیسے افغانستان میں ہوا، طالبان نے امریکہ کو مجبور کیا کہ وہ کسی سچویشن کی طرف آئیں، 20 سال لگے ان کو. تو آپ جہادی کشمیر کی حمایت کرتے ہیں مختصر الفاظ میں؟ پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو مزاحمت ہو رہی ہے وہ ہندوستان کے فوجی قبضے کے نتیجے میں ہو رہی ہے. بالکل. یہ جو علاقہ آزاد ہوا ہے، آزاد کشمیر، یہ مجاہد عرب کے جہاد کے نتیجے میں آزاد ہوا. جو گلگت بلتستان آزاد ہوا ہے وہ جہاد کے نتیجے میں آزاد ہوا. کشمیر میں 10 لاکھ فوج جو انگیج ہے، وہ جو مزاحمت ہو رہی ہے یہ مزاحمت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ ہندوستان کا فوجی دباؤ موجود ہے. اگر ہندوستان کا فوجی دباؤ کم جب نہیں ہوگا تو مزاحمت کم نہیں ہوگی، دباؤ بڑھے گا تو مزاحمت بڑھے گی. اس لیے آج کوئی ہتھیاروں کی شکایت نہیں کر رہا، کوئی دماغوں کی شکایت نہیں کر رہا، کوئی کمیونیکیشن کے ڈیوائسز کی شکایت نہیں کر رہا. عام لوگ بچے ہیں 12 16 18 سال کے، وہ مزاحمت کر رہے ہیں. لیڈر سارے قید ہیں، اس کے باوجود تحریک چل رہی ہے. تو ہندوستان کو بدترین شکست کا سامنا ہے کشمیر کے محاذ پر، اس لیے کہ فوج کو بیرکو میں رکھنا، 10 لاکھ فوج کو پیس کی حالت میں رکھنا اور میدان جنگ میں رکھنا، دو باتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ہندوستان جو ہے وہ زیادہ دیر تک اس پوزیشن کو قائم نہیں رکھ سکتا. تعلقات بہتر ہو جائیں گی تو پاکستان کو اس محاذ پر ایک تھوڑا سا جو خطرات تھے وہ کم ہو جائیں گے. اب دوسرا محاذ اب لے لیں بلوچستان کا. بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس میں ایران کی سرزمین کو بھی کبھی کبھار، جیسے کلبھوشن جادیو ہے اس کے حوالے سے ذکر آتا ہے کہ اس کا ٹھکانہ ایران میں تھا. اب چین نے وہاں 400 جو ہے بلین وہ انویسٹ کرنے شروع کر دیے ہیں. اس کے نتیجے میں ہندوستان وہاں گیس پائپ لائن سے بھی باہر ہو گیا، ہندوستان وہاں پہ چابہار سے بھی باہر ہو گیا. تو یہ محاذ بھی پاکستان کا سیو ہو گیا، چین والا سیکٹر بھی سیو ہو گیا. اب پاکستان کی ساری توانائیاں جو ہیں وہ ایک محاذ پر لگنی ہے اور وہ محاذ ہے کشمیر کا محاذ. اس سے پہلے کہ پاکستان کی فوجی توانائیاں کشمیر کے محاذ پر لگیں، چین نے ہندوستان کو پیپلز لبریشن آرمی نے جوتے مارنے شروع کر دیے اور ان کو اولیا بگاڑ دیا ہے. تو یہاں بھی ایک ایسی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس محاذ پر پاکستانی فوج انگیج تھی، اگر وہاں سے کمی ہوگی اس سے پاکستان کی اسٹرینتھ میں اضافہ ہوگا، پاکستان کی استحکام میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان جتنا طاقتور ہوگا اتنی قوت کے ساتھ ہندوستان کے مقابلے میں بات کرے گا. اگر یہ زرداری صاحب کے دور میں ہوتا، اگر یہ نواز شریف صاحب کے دور میں ہوتا تو آپ نے دیکھا کہ کلبھوشن جادیو کا نام وہ نہیں لیتا تھا. لیکن آج کے دور میں ہندوستان کا انہوں نے موسم دکھایا، مظفر آباد کا گلگت کا، انہوں نے جموں کا لداخ کا سری نگر کا موسم دکھایا، انہوں نے نقشہ جاری کیا، انہوں نے جواب میں سارے ریاست جموں کشمیر کا نقشہ جاری کر دیا. تو یہ جو قوت ہے، یہ جو طاقت ہے حکومت کو حاصل ہوتی ہے، اس کے پیچھے بنیادی طور پر پاکستان ایک دفاعی نوعیت کا ملک ہے جس کو چاروں طرف سے خطرات تھے. تو یہ جو خطرات اگر کم ہوں گے تو پاکستان کو اتنا انصاف ہوگا. آپ نے کہا خطرات کم ہوں گے. آپ کو سوشل میڈیا میں ایک بہت پرانا ایک بیان ہے کہ اسرائیل کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے، یا کیونکہ اپنے دشمنوں میں کم نہیں کرنا چاہیے. اس طرح کا آپ نے کوئی بیان دیا تھا کیا؟ دیکھیے 1992 کی بات جو ہے وہ 2020 میں کرنے کا کوئی مطلب نہیں. آج اس بات کو حکومت پاکستان پر چھوڑنا چاہیے کہ حکومت پاکستان اپنی فورن پالیسی میں جو ہے اس وقت میں نے اس بات کو اپنے پورے سیاق و سباق کے ساتھ پشاور پریس کلب میں بیان کیا تھا. میں نے ایک طرف سابق گورنر فدا محمد خان بیٹھے تھے، دوسری طرف پروفیسر پریشان خٹر بیٹھے تھے، درمیان میں بیٹھ کے میں نے پریس کانفرنس کی اور اس میں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے سارا سیاق و سباق بیان کیا تھا. آج جو ہے 1992 کے اندر 2020 کے اندر تو 18-20 سال بعد اس بات کو خالصتاً حکومت پاکستان پر چھوڑنا چاہیے کہ پاکستان اپنی فورن پالیسی کے لیے کیا بات بہتر سمجھتا ہے. چلیں ٹھیک ہے. اچھا وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں اس طرح انڈیا کو جو اسٹیٹس مختلف اسٹیٹس ہیں، تقریباً 30 اسٹیٹس ہیں، وہ انڈین نیشنلزم میں جو ان کو جوڑے ہوئے ہیں، ہمیں وہ کون سی چیز ہے جو پاکستان سے جوڑی ہوئی ہے؟ پاکستان کی پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ ہندوستان قطعاً جڑا ہوا نہیں ہے. ہندوستان جو ہے
اس کو بڑی مشکل کے ساتھ چین کے مخالف جو مغربی قوتیں ہیں ان کے دباؤ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، وہ اندر نہیں ہے۔ ابھی جہاں چین بیٹھا ہوا ہے، چین کے ساتھ بالکل 7 سسٹر 7 ریاستیں ہیں اور درمیان میں 16 کلومیٹر کی پٹی ہے، صرف 16 کلومیٹر۔ اگر 13,000 مربع میل رقبے پر وہ قبضہ کر سکتے ہیں تو 16 کلومیٹر پر کیوں نہیں قبضہ کر سکتے؟ جس دن قبضہ کریں گے اسی دن یہ 7 ریاستیں جو ماؤسٹ ریاستیں یہ آزاد ہو جائیں گی۔ اس لیے ہندوستان تو نہ باہر سے جڑا ہوا ہے نہ اندر سے جڑا ہوا ہے، تو چین کی مخالف قوتوں کے دباؤ نے اس کو اکٹھا رکھا ہوا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ہمارا مذہب ہے، پاکستان کے ساتھ ہماری ثقافت ہے، پاکستان کے ساتھ ہمارا جغرافیہ ہے، پاکستان کے ساتھ ہماری معیشت ہے، پاکستان کے اندر ہمارے 60 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ پاکستان نے آزاد کشمیر کے 15 لاکھ لوگوں کو پاسپورٹ دے کے ہاؤس آف کامن، ہاؤس آف لارڈ، آسٹریلیا اور کابینہ کی کیبنٹ کا ممبر بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ساری دنیا میں جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے، کہ دوسرے ملکوں میں مذہب کی بنیاد پر کسی عرب ملک میں یہ کام کیوں نہیں کیا؟ انسانی حقوق کی بنیاد پر کسی دوسرے ملک میں یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ فطری طور پر چین مثلا ہمارا بہت ہمدرد ملک ہے، یہ لوگ مہاجر ہوئے تو ہندوستان میں کیوں نہیں گئے، چین میں کیوں نہیں گئے، روس میں کیوں نہیں گئے، پڑوس میں بے شمار ملک کیوں نہیں گئے، پاکستان کیوں آئے؟ اس لیے کہ تاریخی اعتبار سے، فطری اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے، جغرافیائی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، ماضی، حال اور مستقبل کے اعتبار سے یہ پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی منزل مقصود ہے، آخری پناہ گاہ ہے، اور ایک ہی فطرت ہے ان کو ایک ساتھ تشکیل۔ سر ٹھیک ہے سر، پچھلے دنوں ہمارے وزیر خارجہ صاحب کا بیان ہے آپس سعودیہ کے خلاف، کیا آپ OIC مطمئن ہیں مسلم کنٹری سے جنہوں نے کشمیر کا مقدمہ لڑا ہے، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ OIC مسئلہ کشمیر پر ہماری بھرپور حمایت کرتی رہی، میں OIC کے اجلاسوں میں شریک ہوتا رہا۔ یونائٹڈ نیشن میں OIC کی جو 2008 میں اجلاس ہو اس کی رپورٹ پڑھیں آپ لوگ، انہوں نے نہ صرف میری وہاں وزیر اعظم آزاد کشمیر کا بلکہ میرا نام سردار عتیق احمد خان کی تجاویز کے حوالے سے میں نے جو پوائنٹس دیے وہاں شامل ہیں، جو تجاویز اس وقت میں نے پیش کی تھی۔ OIC کو جو مشکل پیش آئی وہ مشکل پیش آئی پاکستان کی سیاسی جمہوری حکومتوں کے طرز عمل کی وجہ سے۔ مثلا انہوں نے گلگت بلتستان کا اسٹیٹس چینج کرنا شروع کر دیا، گلگت بلتستان کا اسٹیٹ سبجیکٹ رول چھیڑنا شروع کر دیے، ہندوستان کو MFN موسٹ فیورڈ نیشن کا اسٹیٹس دینا شروع کر دیا، ہندوستان کے ساتھ کلچر شروع کر دیا، ٹریڈ شروع کر دیا۔ اب جب جو براہ راست آپ فریق ہیں، اگر آپ کی حکومت ہندوستان کے ساتھ یہ سارا کچھ کرے گی تو آپ عربوں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عرب آپ کی لڑائی تب لڑیں گے جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے رہیں گے؟ تو پاکستان کی دو بڑی جماعتوں نے ماضی میں مسئلہ کشمیر کے بعض پر ایسے غلط اقدامات کیے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کے شوق میں، جس سے عرب ملکوں کو اپنے تعلقات پر نظر ثانی کرنی پڑی۔ سر بات کو تھوڑا ختم کرتے ہیں، کیونکہ سر انڈیپینڈنٹ کشمیر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کوئی نظریہ بنیاد رکھتا ہے کہ اس کی کوئی اسٹرانگ بنیاد ہے؟ دیکھیے نظریہ تو یہ کشمیر میں دو ہی نظریات ہیں، بنیادی نظریہ علاقہ پاکستان ہے، اور دوسرا نظریہ خود مختار کشمیر کا نظریہ ہے، جو موجود رہے گا، ان کے درمیان کشمکش رہے گی۔ لیکن خود مختاری کا جو تصور ہے کشمیر کے حوالے سے، یہ اگر آپ اس کو غور کریں، ٹھنڈے دل سے دیکھیں، تو اس کو باقی ملکوں کی طرح نہیں دیکھا جا سکتا، اس کو اپنے حالات کے تحت دیکھا جا سکتا ہے۔ آپ آسٹریلیا کو اور طرح دیکھتے ہیں، آسٹریا کو اور طرح دیکھتے ہیں، سوئٹزرلینڈ کو اور طرح دیکھتے ہیں، بحرین کو اور طرح دیکھتے ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ ملک ہیں، لیکن ان کے آس پاس میں کسی کے پڑوس میں کوے رہتے ہیں، کسی کے پڑوس میں چڑیاں رہتی ہیں، کسی کے پڑوس میں کبوتر رہتے ہیں، کسی کے پڑوس میں فاختہ رہتی ہیں۔ لیکن جس کسی آدمی کے پڑوس میں چیتے، بھیڑیے اور اژدہا رہتے ہوں، اس کے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ کیا عراق اپنی خود مختاری قائم رکھ سکا، کیا لیبیا اپنی خود مختاری قائم رکھ سکا، کیا ایران کی اپنی خود مختاری میں کے حملے نہیں ہو چکے، کیا سیریا اپنی خود مختاری قائم رکھ سکا، کیا جارڈن کی اپنی خود مختاری متاثر نہیں ہو رہی؟ تو یہ جو خود مختار کا تصور ہے وہ تھوڑا بہت اس وقت جو موجود ہے وہ امریکہ کی حد تک ہے، کسی حد تک، 100% نہیں، لیکن دنیا میں اگر کوئی ملک خود مختار ساورن انڈیپینڈنٹ ملک قرار پا سکتا ہے وہ امریکہ ہے، جو بڑی حد تک، غالب حد تک ایک ہر اعتبار سے خود مختار ملک تصور ہو سکتا ہے۔ باقی جتنے ملک ہیں وہ انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں، کسی ایک معاملے میں خود مختاری ہے تو دوسرے معاملے میں وہ پھنسے ہوئے ہیں، ایک معاملے میں نکلتے ہیں تو دوسرے معاملے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس لیے جو ہے OIC کی بات آپ کرتے ہیں، آسیان کی بات آپ کرتے ہیں، یورپین یونین کی بات آپ کرتے ہیں، آپ دیکھیں نا کہ یورپین یونین کے اندر ایٹمی اسلحہ والے ملک موجود ہیں،
सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर मुल्क मौजूद है, उनको क्या जरूरत है इकट्ठा होने की कि एक पासपोर्ट बनाए? यानी कोई खतरा है ना कि ये एक पासपोर्ट, एक ड्राइविंग लाइसेंस और अब फौज भी ये कर रहे हैं, करेंसी भी ये कर रहे हैं, कोई खतरा है? तो जो बहुत बड़े बड़े दुनिया में इंडिपेंडेंट मुल्क हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, उन्होंने यूरोपियन यूनियन बना दी है। इसलिए ये जो तजवीज़ है इसके काबिल अमल होने में बहुत बहुत ही खतरा है। सर वक्त की किल्लत है, बातें तो बहुत सारी हैं सर, लेकिन क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी असम्बली में कितनी सीटें हैं, आपकी हुकूमत है या नहीं, क्योंकि आप एक नज़रियाती जमात है, आपकी एक आइडियोलॉजी है। फ़र्क तब पड़ेगा जब आपका जो नज़रिया है लोगों तक नहीं पहुँचा, वो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ज़रूरी होता है किसी नज़रिए की तबलीग के लिए हुकूमत में आना ज़रूरी होता है? नहीं नहीं, कतल के लिए हम तो अक्सर कारकुनों से ये कहते हैं कि जमातें परवाह नहीं अपोजिशन में चलती हैं, और दूसरे नाम से इक़्तिदार में भी बहुत बहुत वक्त गुजारा है और अपोजिशन में भी बहुत वक्त गुजारा है। मुजाहिद फील्ड मार्शल अयूब खान के ज़माने में 18 महीने दिल्ली जेल में रहे और फांसी की कोठरी में रहे। ज़ियाउल्लाह के ज़माने में 18 महीने जेल में रहे। भुट्टो के ज़माने में 18 महीने जेल में रहे। चोरी गुलाम अब्बास को अड्डू किया गया। मुजाहिद अमल को अड्डू और अड्डा दो अलग अलग कानून थे नायली के, दोनों में से मुजाहिद को गुजरना पड़ा। ये धुलाई कैंप मुसलमान की वजह से कायम किया गया, ये पदर बस्तू का कैंप मुसलमान की वजह से कायम किया गया। तो अपोजिशन में हम तो अपना काम देखिए ना, मैंने जो बात आपको बताई है कि जब सर जेके टीवी है, इस तरह के बहुत सारे चैनल हैं जो बरतानिया में लोग बैठे हैं, कोई यहाँ पे आपने इंटरव्यू भी किसी ने वहाँ पे दिया था, जो कि तुम्हें कश्मीर का एक बड़ा मुकदमा लड़ रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से मुझे कुछ देखने को नहीं मिला सर, कोई इस तरह का चैनल देखने को मिला। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इंतजार में हैं या नहीं, लेकिन इससे फ़र्क पड़ेगा कि आपने उस नज़रिए की तबलीग वो लोगों तक सेकंड को पहुँचाया नहीं। आपको तो एलओसी के बारे में, शिमला के बारे में, गिलगित के बारे में, इन तमाम बातों के बारे में देखने को कुछ नहीं मिला। आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, अगर आपको पता होता, पहले आपने पढ़ा होता, लिखा होता, देखा होता, आप कतई ये सवाल ना पूछते। लेकिन इसी तरह आपको देखने सुनने को नहीं मिला। सोशल मीडिया में और मीडिया में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस, अगर सबसे ज़्यादा प्रेजेंस आज़ाद कश्मीर के अंदर किसी की मौजूद है हुक्मरानों समेत, तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंस तकरीबन 50% तनहा मेरी प्रेजेंस है, और इन सब के मिला के 50% से कम है। और आप कहते हैं कि देखने को कुछ नहीं मिला। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने कहा कि गिलगित के बारे में क्या मौका था, आप क्या कहते हैं, तो शिमला के बारे में भी क्या कहते हैं, तो आपकी मालूमात में मैं इजाफा कैसे कर सकता हूँ कि आपकी मालूमात का कसूर है? नहीं सर, वो गिलगित की जहाँ तक बात है वो तो नहीं, सारे मामला का डिबेट है वो अलग। सर बात को ख़त्म करते हैं सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया।